او اٹک نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران 500 سے 600 لوگ جو فرنٹ پر موجود تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور اسی وجہ سے جو پولیس اہلکار یا تو زخمی ہوئے یا شہید ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جوں پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کو دن گزرتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ دن بدن نئے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ڈی پی او اٹک کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو برطانوی نشریاتی ادارے کی طرف سے سٹوریز سامنے آئیں اور اس پر وزارت اطلاعات نے جو مینجمنٹ ہے بی بی سی کی اس کو ایک لیٹر لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کی طرف سے جو انکشافات سامنے آئے اس میں سابق وزیر مراد سعید جو ہے وہ شرپسندوں کی قیادت کر رہے تھے احتجاج کے دوران، اس پر بھی مختصراً بات کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی پی او اٹک کے حوالے سے۔ ڈی پی او اٹک نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران 500 سے 600 لوگ جو فرنٹ پر موجود تھے اور جو وی وی آئی پی کے ارد گرد موجود لوگ تھے وہ ہائیلی ٹرینڈ تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور اسی وجہ سے جو پولیس اہلکار یا تو زخمی ہوئے یا شہید ہوئے وہ سارے کے سارے ان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جو پہاڑوں پر بھی بالکل اسی طرح چڑھ رہے تھے جس طرح کہ ایک کمانڈو چڑھتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے ان میں دیکھا گیا کہ وہ یہ سفر طے کرتے ہیں۔ جاوید سمرو، ایک سیاسی جماعت کا نام نہاد احتجاج اور اس میں اس طرح کے تربیت یافتہ سامنے آ رہے ہیں، اسلحہ بردار سامنے آ رہے ہیں، فائرنگ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو شہادتیں اور زخمی اہلکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پھر جو لوگ پکڑے گئے اس میں جس حد تک غیر ملکی عنصر شامل ہے، آپ کو پتہ ہے نام لینا کون سا افغانستان سے افغانی لوگ یہاں پہ مہاجر بطور مہاجر رہ رہے ہیں لیکن یہاں پر شرپسندی میں پیش رہے، کیا کہیں گے یہ کون سی سیاسی جماعت اور کیسا احتجاج تھا؟ یہاں دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کم ہے، سوشل میڈیا پر موجود سیاسی جماعت زیادہ ہے۔ اب ڈی پی او اٹک کا آپ نے جو حوالہ دیا ہے ان کی بات ظاہر ہے، انہوں نے اتنے دنوں کے بعد پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے باقاعدہ تصویریں دکھا دی ہیں۔ انہوں نے دکھائی ہیں، تصویریں دکھائی ہیں، 700 سے زیادہ لوگ گرفتاری کے بارے میں بتائیے، آرمز اینڈ ایمونیشن ملا ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا، لیکن جو میں اس چیز کو سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ اب ان کی پریس کانفرنس کو بھی یہ سوشل میڈیا کی جماعت جھوٹا قرار دے دے گی۔ کیسے؟ وہ ایک نئے سے نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چیزیں بنا کے پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے شروع کر دیں گے کہ جی دیکھیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ ڈی پی او اٹک کی جو پریس کانفرنس ہے اتنے دنوں کے بعد ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ اتھینٹک ہے۔ انہوں نے اپنے ایریا کے اندر جو بھی انہوں نے اگر ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، عام شہریوں کی تحفظ کی کوشش کی، اس کے لیے اگر انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کیا، تو وہ تمام حقائق اکٹھا کرنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس فورس موجود ہے، ان کے پاس لوگ موجود ہیں، ان کے پاس ادارے موجود ہیں، تو تمام ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آج وہ پراپرلی اس کو سامنے لائیں۔ 700 افراد گرفتار کیے گئے، آرمز اینڈ ایمونیشن بڑے تعداد میں ملا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ غیر ملک ممالک سے منگوائے گئے ٹیئر گیس کے شیل جو ہیں وہ بھی ان کی جانب سے ظاہر ہے استعمال وہ کیے گئے۔ کسی اور مقصد کے لیے منگوائے گئے، صوبائی حکومت نے منگوائے گئے یا اس کے لیے اور استعمال یہاں پہ ہو گیا۔ دیکھیں صوبائی حکومت منگواتی ہے یا نہیں منگواتی، لیکن جو خیبر پختونخوا کا عوام ہے جسے میں غیور عوام کہتا ہوں، ان کی طرف سے یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک عام شہری خیبر پختونخوا کا وہ کہاں سے یہ ٹیئر گیس کے شیل لے کے یا اس کی خریداری برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے، ممکن ہے، اس میں کہتا ہوں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی جانب سے ہوگا، یا ان کے پاس جو امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے وہاں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس یا صوبائی وزارت داخلہ کے پاس جو شیل ہوں گے وہ اٹھا کے استعمال کیے۔ بھائی آپ نے تو اپنے شیل جو استعمال کیے وہ اپنے ہی بھائیوں پہ استعمال کیے، آپ اپنے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تو نہیں بنائے۔ ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو احتجاج تھا اسلام آباد کی طرف، وہ وفاق پر حملہ تھا، وہ حملہ ایسا تھا جس کے اندر ان کے بقول کہ شہادتیں ہوئی ہیں،
ان کے بقول کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی فگر سامنے نہیں آ رہی کیونکہ ہم بھی یہاں پہ اس دن ثبوت بھی موجود تھے، کوئی نہیں ہے، ثبوت ہم بھی بھی کوئی یہاں نہیں ہے۔ موجود تھے، دیکھا ہے کہ ہاں ظاہر ہے ٹیئر گیس کا استعمال ہوا ہے، لوگوں کو ڈسپرس کرنا تھا، ریڈ زون نہ جائیں، اگر اس کے اندر کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے چھوٹا موٹا زخمی ضرور ہوا، پمز اسپتال، پولی کلینک اسپتال ہو گئے، ان کو ابتدائی طبی امداد دے کر ان کو جانے دیا گیا۔ ہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے جب آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ گے، نجی املاک کو نقصان پہنچاؤ گے، اداروں کو نقصان پہنچاؤ گے تو گرفتاریاں تو ہونی ہیں، وہ ہوئی ہیں، اور وہ قانون کے مطابق جو چیزیں ان کے سامنے جائیں گی، عدالتیں اگر ان کو ریلیف دیتی ہیں تو دے گی، ورنہ وہ قید کاٹیں گے، جو بھی سزا ہوگی۔ ایک بات آپ نے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، گزشتہ ویلاگ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت ساری تصاویر ایسی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی گئیں جن کا نہ تو اسلام آباد سے کوئی تعلق تھا، نہ اس احتجاج سے کوئی تعلق تھا، لیکن یوں پیش کیا گیا جیسے اسلام آباد میں کوئی بہت بڑا ظلم ہوا، اور اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا نے بھی بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی تصاویر ہیں جن کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ اب بھی ایسا ہوگا، تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اس حوالے سے جو لوگ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، جو ویسے جعلی تصاویر یا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت نے گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس حوالے سے ایک مشترکہ جوائنٹ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو 10 دن میں ان سب کی نشاندہی بھی کرے گی اور حکومت کو رپورٹ بھی پیش کرے اس کے گی۔ علاوہ بھی ایک چیز ہوئی ہے، وہ پیکا قانون جو ہے اس میں بھی ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، تاکہ اس قسم کی جو چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں ان کا بھی کلا کما ہو سکے نا، جی یہ بالکل، بھی ذہن اور میں رکھیں۔ پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، ان تمام کے جو سائبر ونگز ہیں ان کے ڈائریکٹرز یا اعلیٰ عہدیدار شامل ہوں گے جو اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کے جو پراپوگنڈا ہے اس کا حصہ بننے سے گریز کریں، اور کوئی بھی چیز جو آپ سوشل میڈیا پر بغیر ڈالتے ہیں تصدیق کے بغیر شیئر نہ کریں، تصدیق کے شیئر نہ کریں، یہ اسی میں آپ کی بھی ہم بھلائی سب ہے، کی اس ملک کی بھلائی ہے، بھلائی ہم ہے، سب کی اور بھلائی ہے۔ اس ملک کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کر رہے تھے ہم ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ تو جو احتجاج ہوا اس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے بھی ایک حقائق نامہ جاری کیا، اور اس میں یہ کہا کہ 1500 دہشت گرد تھے، جو ابھی ڈی پی او اٹک نے بھی وہی بات کی ہے، انہوں نے پوزیشنز بھی بتا دی، اور وزارت داخلہ نے واضح طور پر کہا کہ سابق وفاقی وزیر جو اب تک اشتہاری ہیں مراد سعید، وہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی لیڈ کر کر رہے رہے تھے، تھے، لیڈ لیڈ کر کر رہے رہے تھے، تھے، اور ہدایات بھی دے رہے تھے، اور بشرا بی بی کے کنٹینر میں موجود تھے۔ وہ آئے، اور اسی لیے بشرا بی بی کے کنٹینر میں کہ اگر ان کی گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے تو خون خرابہ ہوگا۔ ریزسٹنس ہو۔ جی، تو کیا یہ سیاسی جماعت جو ہے، یہ سیاسی جماعت کا احتجاج کہا جا سکتا ہے، یا ہر یار حال میں یار پھر یہ وہی کیا چیز بات ہے نا؟ کہوں گا کہ دیکھیں ہم سفر کس نے کیا اس سارے عمل میں؟ اسلام آباد کے شہریوں نے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، 2 دن آپ کا اسلام آباد کا شہر بند رہا، اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بند رہے، اسلام آباد کے بزنس ہب جتنے بھی ہیں مارکیٹس ہیں وہ بند رہی۔ نقصان کسے ہوا؟ ہم اسلام آباد کے رہائشیوں کو نا۔ یہ تو آئے بلوائیوں کی طرح اور آ کر چلے بھی گئے، نقصان ہوا نہیں ہوا کیا ہوا یہ تو ہم سب جانتے ہیں پچھلے دنوں میں کیا کچھ ہوا۔ لیکن جو میرا آپ سے ساتھ ایک جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ڈی پی او اٹک نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی، 4 سے 5 دن کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اس نے حقائق دیے ہیں۔ اب یہ لوگ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یقین سے کہہ رہا ہوں ایسا استعمال کریں گے، جیسے کچھ دن پہلے ایک تصویر سامنے آئی تھی کہ ہمارا جو جناح ایونیو ہے، بلو ایریا کی روڈ جو ہے وہ خون و خون ہوئی ہے، خون سے لت پت پڑی ہوئی ہے، لیکن بعد میں جی، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میڈیا نے نے اسی کا حوالہ دیا لیکن کہ آئی میں خبر اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اب ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کہ جی یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی، انہوں نے بھی اس پہلے دن وہ تصویر جو ہے شیئر کر دی اور بعد میں یہ کہا کہ جی نہیں یہ تصویر غلط ہے۔ بھائی جب آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا، آپ کو جب تک یقین نہیں ہے، آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے، آپ کی انفارمیشن پوری نہیں ہے، اس سے پہلے آپ سوشل میڈیا پہ وہ چڑھا کے آپ صرف اور صرف ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کمائی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں نا، اور اس ذاتی فائدے کے اندر آپ یہ نہیں دیکھ رہے
ملک کا کتنا نقصان ہوگا، ملکی معیشت کا کتنا نقصان ہوگا، عام شہری جو بیٹھا ہوا پاکستان کا اس کی ذہن کی عکاسی آپ کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کی ذہن سازی آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو مجموعی طور پر آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ پورے ملک کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہٹ کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں لیکن آتی. ہٹ کر گئی نا، دیکھیں نا آپ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ جی ہم کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آتی اس چیز کی. سمرو صاحب یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ ساری باتوں کی ہے، لیکن ان کے لیے جو ذاتی مفاد ہے وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں ملکی مفاد پہ. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذاتی مفاد تبھی آپ کو مل سکتا ہے جب آپ کو ملکی مفاد مقدم ہو، اور تبھی آپ کی شناخت بھی ہے، آپ کی پہچان بھی ہے، آپ کی سیاست بھی ہے، اور سب آپ کا کچھ اقتدار، سب کچھ جو ہے وہ اس اس ملک کی ملک کے بقا، ساتھ ہے، سلامتی اس اور ملک کے خوشحالی ساتھ. کے ساتھ ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ سوچ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ہوس اقتدار ہے جس کے لیے یہ مرے جا رہے ہیں، جس کے لیے یہ آئے نہیں روز ہوس احتجاج. اقتدار کے ساتھ ہوس مال بھی رکھیں آپ ساتھ. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی ہے کہ جی فلاں کو چھوڑ دیں تو ہم احتجاج ختم کر دیں گے، فلاں کو چھوڑ دیں تو احتجاج ختم کر دیں گے. جو آڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کہنے والے کچھ کہتے ہیں، کرنے والے کچھ کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنی عیاشیاں کیے جا کرنے رہے ہیں، دیں اپنے جی، معنی کرنے لینے دیں، نہیں. کرنے دیں. ان کا اپنا رائٹ بنتا ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد بنائے یا 3.5 انچ کی مسجد بنائے سیاست کے اندر. لیکن ان کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان مل رہا ہے نا ان کو سیدھا سا. چلو اچھا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کے اس لفظ کو دیکھیں جس کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی کہ میں موروثیت نہیں لاؤں گا اپنے پارٹی کے اندر، میں اپنا انصاف کا بول بالا کروں گا، میں پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کروں گا. لیکن ہوا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ان میں نظر آ گئی موروثیت. شوہر کے بعد بیوی نے چیزیں پارٹی سنبھال لی. بہنیں جو ہیں وہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں دونوں خواتین. اس کے علاوہ آپ دوسری چیز دیکھیں کہ ہر بندہ جو خان صاحب سے مل کے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ میں تو لیڈر بہت، سمجھتا ہے. میں تو جی بڑا تیر مار کے باہر آیا. باہر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے. اور ابھی بھی آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی واضح طور پر جیسے ہی بیرسٹر گوہر باہر آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا. یار دنیا بھر کے لوگوں کو پتہ لگ گیا تو خان صاحب کو جیل میں نہیں پتہ لگا. مطلب مجھے سمجھ سے باہر ہے. اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں جناب موصوف بیرسٹر گوہر صاحب کہ جی انہوں نے مذمت بھی کی ہے. یار کی کیا بات ہے؟ پارٹی آپ کی، کارکنان آپ کے، لیڈرز آپ کے، کنٹینر پہ آپ کے لوگ، اور اسلحہ آپ کے لوگوں کے پاس، فائرنگ آپ کے لوگوں نے کی، اس کے باوجود مذمت بھی آپ کر رہے ہیں. اپنی مذمت خود ہی کیے جا رہے ہیں. بس وہ میں اب کیا یہاں پہ اور سندھی اور دوسری پنجابی بات، کی دو مثالیں دن دوں تو یہ پروپیگنڈا چلتا رہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو کہیں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ خود ہوا واپس ہٹ گئے. نہیں. آج تو وہ کہہ دیا نا انہوں نے، ہوا یہ تھا بیرسٹر گوہر کہ نے یہ بھی آج جی کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں، یہ بالکل کہا. جسمانی ریمانڈ تھا ان کا، اور ان کا جو سیل تھا اسی کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا تھا. وہ وہیں پہ ہاں ٹھہرے ہوئے وہ تھے. سیکیورٹی پوائنٹ ظاہر آف ہے ویو سے ہو سکتا ہے. تفتیشی جو ہے وہ تفتیش ہو رہی تھی ان سے، اس میں وہ وہاں پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل سے کہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ فیصل آج تو صاحب بیرسٹر گور نے کہہ دیا نا. پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی سوشل میڈیا ٹرولر جو ہے نا اس کی پوسٹ پہ یقین نہ کرنا. وہ ہمیشہ ایسی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں جو عام آدمی کے ذہن کو جا کے ہٹ کرتی ہے. اور وہ جو عام آدمی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یار میں اس کو آگے شیئر کرنے میں مجھے کتنا فائدہ ہے، حالانکہ نقصان ہے. 99.9% اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے. میں تو 100% کہتا ہوں، آپ پھر بھی 1% کا گریز دے رہے نہیں ہیں. نہیں، پوائنٹ میں تو 0.0% نہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں میں نے وہ تصویر کی بات کی، پھر عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کی بات کی، اور مذمت کی بات کروا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو واقعے کا اس سارے اس کا علم نہیں ہے. بھائی کس طرح سے نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایک اور بات بھی ہے جو ظاہر ہے ہماری جو چند چیزیں ہوئیں اس میں ایک بہت بڑا نشریاتی ادارہ جو ہے اس کی طرف سے جو ہاں رپورٹنگ وہ کی بہت گئی، بڑی خبر ہے. بالکل وہ جو رپورٹنگ کی گئی اس پہ وزارت اطلاعات نے ایکشن لیا اور لیٹر لکھا ہے. بی بی سی کی طرف سے درجنوں ہلاکتوں کے حوالے سے دعوے کیے جاتے رہے 27 نومبر کو، اور وہ بار بار جو ہے وہ غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے.
آج وزارت اطلاعات کا جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس نے خط لکھا بی بی سی کی مینجمنٹ کو کہ آپ نے صحافتی اقدار کے منافی رپورٹنگ کی ہے، حقائق سے ہٹ کر کی ہے، اور جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ درست کسی صورت بھی نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پورے کریں اور اس کی تردید کریں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ بی بی سی جیسا بڑا ادارہ، ظاہر ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت میں جو ہے وہ رہنمائی، گائیڈنس، آئیکن کے طور پر کہا جا سکتا ہے، تو اس ادارے کی طرف سے بھی اس طرح کی اتنی بڑے اس حساس یار موقع اس پہ پہ بات کروں گا نا تو پھر کہیں شاید یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ جی پرسنل بات کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا جرنلزم میں کہ جی آپ کوئی بھی خبر دیں اس کا ثبوت اور ایویڈنس اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور ہم نے آج تک جتنی بھی خبریں دی ہیں اپنی پاس ثبوت ہے، سب کچھ ہے۔ آج بھی ہم نے یہ خبر بی بی سی والی جو اپنا بریک کی ہے اس میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، آئے کوئی ہمیں اگر کھینچنا چاہتا ہے عدالت میں تو آ جائے۔ اب 27 نومبر کو جس طرح کے انہوں نے خبریں چلائی ہیں، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارا جو بلو ایریا پورے کا پورا پتہ نہیں کیا یہاں پہ خون و خون ہوا ہے، لالم لال ہوا ہے اور لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ بھائی جب آپ کو نہیں پتا کہ کتنی، چلو آپ دعویٰ کر رہے ہیں جی لاشیں ہیں تو آپ لاشوں کی فگرز بتائیں، آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ نے زومانی باتیں کی جی یہاں درجنوں ہے، وہاں یوں ہے، وہاں یوں ہے۔ رپورٹنگ ایسے نہیں ہوتی، آپ کم از کم سرکاری جو ورژن ہے وہ بھی لیں، جو متاثرین ہیں وہ ان کا ورژن بھی لیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نیوٹرلی بطور جرنلسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ میں ہو کیا رہا ہے اس کی عکس بندی اس حساب سے کریں، آپ نے اس میں کچھ نہیں کی۔ اب وہ ایک خاتون رپورٹر ہیں ان کی، وہ جا کے وہاں گئی ہیں، انہوں نے وزٹ کر کے وہ چیز خود ہی چلا دی۔ اب میری بھی سمجھ سے باہر تھا، اور اس کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے ہمارے ملک کو، 192 ارب روپے کا تو روزانہ کا نقصان ہے جو معاشی طور پہ ہے۔ اس خبر کی بات کرتے ہیں، وہ تو اس خبر نے کتنا ڈیمیج کیا، جی بالکل، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی یہ چیز دیکھی گئی سب نے یہ نہیں دیکھا وہ خاتون رپورٹر دے رہی ہے، سب نے یہ کہا بی بی سی دے رہا ہے۔ اب اس عمل کے اندر مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بی بی سی کا ایڈیٹوریل بورڈ جو ہے اتنا کمزور ہے کہ بس وہ ایک دم سے سوشل میڈیا کے اندر اپنی پاپولیرٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اس قسم کی چیزیں چلاتا ہے۔ بی بی سی کو کس پاپولیرٹی کی ضرورت ہے؟ اور کاریجنڈیم ان کو کاریجنڈیم جو ہے ان کو جاری کرنا پڑے گا، وزارت اطلاعات حکومت کی طرف سے چیز گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈی جی اے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کی، انہوں نے یہ ای میل کی صحافتی ہے۔ اقدار بھی یہی کہتی ہیں، یہ صحافتی ہم نہیں کہہ رہے، صحافتی اقدار بھی یہی کہتی ہیں۔ وہی چیز ہے نا، جب وہاں پہ بی بی سی کو انگلینڈ کے اندر یا کسی اور مہذب ممالک کے اندر یہ چیز استعمال کرنی ہوتی ہے، اگر میرے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے میری کوئی ڈالی ہوئی فوٹیج جو میری ایکسکلوسیو ہے وہ اٹھائیں گے وہاں سے، ان کو ضرورت پڑے گی تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کنسرن بندے کو ای میل کرتے ہیں، اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی چیز یہاں سے اٹھا کے یوز کر لیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے ساری چیزوں کو نظر انداز کیا گیا اور ایک دم ہی ایک ایسا بیانیہ بنا دیا گیا سب کے لیے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا۔ لیکن وزارت اطلاعات کا جو ایکشن ہے وہ بھی کافی اس حوالے سے اہم ہے، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی پروپیگنڈے کا اعلیٰ کار بننے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کی بقا اور سلامتی ہماری بقا اور سلامتی ہے، اس کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔